الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال اللهم إنا نعلم هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء يغرقنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياء إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مقام التسبيح فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ روز ہم نے سورہ قاف کی جو تلاوت آیت نمبر 3 جو ہے وہ پڑھی تھی، اس میں اللہ کی باتیں ہوئی میں ساتھ فرمایا تھا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا فَأَعْرِضْ جب اس کے اوپر اللہ کی آیات پڑھی جاتی تھی اس کے سامنے وہ کہتے تھے سن لیا ہم بھی اس جیسی آیتیں بنا کے لا سکتے ہیں، یہ کیا ہے کچھ بھی نہیں، اساطیر الاولین ہے، پچھلے جو قومیں گزری ہیں یا پچھلی جو قومیں گزری ہیں ان کے ذکر سے. لیکن اللہ کی ذات پاک کے قربان ہے کہ ایک حصہ یوسف علیہ السلام کا اس قرآن میں ایک پوری سورت کا پوری سورت، اور اس سورت کا نام ہی سورہ یوسف ہے، وہ قصہ بیان فرمایا ہے. اور بیان کرنے سے پہلے اللہ نے فرمایا ہے کہ اس قصے میں یہ قصص یہ بہترین قصہ ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو راہ راست کو اپنانا چاہتے ہیں. ان کے لیے یہ قصے جو ہیں یہ اللہ نے ہدایت کی جو روشنیاں ہیں، اللہ نے ہدایت کا یہ جو نور بصیرت ہے جو تمہاری بصارت کے آنکھوں کے سامنے یہ نور رات کھڑا کیا ہے، اس لیے ہے کہ تاکہ تمہیں حجت قائم ہو جائے. کل کو یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا نہیں، کوئی پیغمبر آیا. اسی لیے اللہ نے ذریت سے ہمیں نکالا، آدم علیہ السلام کی ذریت سے ہمیں نکال کے بالکل بنفس نبی جس طرح بیٹھے ہیں. اسی طرح سورہ اعراف کے اندر وہ پوری تفصیل آپ نے پڑھی کہ اللہ نے پوچھا لستو بربکم، اور ہم سب نے کہا قالوا بلی، بے شک تمہارا رب. اور یہ کہلوانے کے بعد، یہ عہد لینے کے بعد پھر اللہ نے وہ عہد جو ہے سب کانشیس میں جو ضمیر کے اندر تو اس کو ذرا رکھ دیا، لیکن یہ آدمی کو چھوڑ دیا. اور پھر اب اللہ تعالیٰ کی ذات کریم ایسے قصے بیان فرماتے ہیں جس سے انسان کی روح کے اندر بلاغت، بصیرت اور پاکیزگی پیدا ہوتی ہے. اور یہ ایسے مبارک قصے ہیں کہ جتنا بھی ان کے اوپر غور کریں اور جتنا بھی ان کے اوپر فکر کریں تو انسان کی سوچ کے اندر برکت آتی جاتی ہے، بلاغت آتی جاتی ہے،
اس کی ذہانت بڑھتی جاتی ہے اور اس کا دل جو ہے اللہ کے خوف سے مزین ہونا شروع ہو جاتا ہے اور روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جس کا دل اللہ کے خوف سے روشن ہونا شروع ہو جائے تو میرے عزیزوں اس کے یہ بڑے طرح کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب. جس کا دل روشن ہو گیا بس پھر اس کی دنیا بدل گئی. پھر وہ یہ دامت کو نہیں مارے گا بلکہ پھر وہ بلندیوں کی طرف سوچے گا. یہ چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہیں مٹی گارے دیکھ کے بارے میں سوچے گا. تو آج ان کافروں کا جو جواب تھا وہ کہہ رہے ہیں یہ کہ قال اللہم ان کان ھذا هو الحق. اب وہ کہہ رہے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو کہہ رہے ہیں. ذرا ان کی بغاوت کی انتہا دیکھیں. کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ حق ہے اللہ کی طرف سے یہ حق ہے واقعی جو آپ کہہ رہے ہیں ھذا هو الحق کا میں نے دیکھا اگر اللہ کی طرف سے یہ حق ہے فامطر علینا حجارۃ من السماء. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو انکار کر رہے ہیں اور اس انکار کی پاداش میں اگر یہ حق ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہونی چاہیے. امطر علینا حجارۃ من السماء اب اتنا بھی عذاب علیم یا ہمارے اوپر کوئی دردناک عذاب آنا چاہیے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا جب ان کے اوپر آیت پڑھی جاتی ہے سورہ فرقان کے اندر تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے ھذا اساطیر الاولین نکتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. یہ اساطیر ہیں، قصے ہیں، صبح شام یہ پڑھے جاتے ہیں. نضر بن حارث جو فارس کے علاقے میں گھومتا رہتا تھا یہ خرید کے لیے. اور یہ نضر بن حارث کی جو تحریک ہے وہ آج بھی جاری ہے. قرآن کو نیچا دکھانے کے لیے اب جدیدیت کے راستے اختیار کر لیے گئے ہیں لیکن یہ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا وہ بولتا سمجھتا. آج یہ قرآن وہ مجبور ہیں لوگ جو اس قرآن کو نیچا دکھانے چاہتے ہیں وہ مجبور ہیں کہ اس کی تلاوت کریں. ریڈیو پہ ٹی وی پہ جب ابتدا ہوتی ہے تو اس کی تلاوت کرتے ہیں. ان کے تحت شعور میں یہ بات ہے کہ اگر ہم نے اس کی تلاوت نہ کی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفتہ ہو. لیکن طریقے بدل گئے تھے. تحریک وہ جاری ہے کہ جو مسلمان ہیں اس قرآن سے تھوڑے سے دور ہو جائیں اور اس قرآن کی جو برکت انہیں حاصل ہے یہ بھول جائیں. اب کیا ہے تعویذ گڈھے یا گلے میں ڈلکانے کے لیے یا اپنے جو آپ کو تکیے ہیں ان کے نیچے ہم رکھ کے تعویذ سوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے مجھے بڑا ہو جائے. یہ قرآن حکومت کرنے کے لیے ہے اور جو حکومت پہلے اس قرآن نے قائم کی آج تک دنیا اس کی نظیر نہیں بیان کر سکتی، نہ کر سکے گی. نہ اس قرآن کو اوپر سے شکست دے سکتا ہے نہ نیچے سے شکست دے سکتا ہے، نہ آگے سے اس کو کوئی شکست دے سکتا ہے نہ پیچھے سے شکست دے سکتا ہے. یہ قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن عظمت والا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے اور لوح محفوظ میں یہ محفوظ ہے. اس لیے میرے دل ان کا یہ پکارنا کہ یہ اگر قرآن اللہ کی طرف سے ہے تو ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا آسمان کی طرف سے یا کوئی پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوتی. اب اس کا جواب ذرا سنیے. اللہ تعالیٰ ہمارے جیسا کوئی چچورا ہوتا وہ تو گال کٹی ہے اچھا میں دس گالا کٹ، لیکن اللہ رازق ہے، الرحمن الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے. جیسے سورہ قرآن میں کہا نہیں انزلہ کہ یہ نازل کیا گیا ہے غفور الرحیم اس کی طرف سے جو بخشنے والا اور رحم کرنے والا. اور اللہ نے جو ہماری طرف اللہ کا چہرہ ہے وہ ربوبیت کا چہرہ ہے، پرورش رحم دلی کا چہرہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. ان کو عذاب کیوں نہیں آتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کے درمیان مکے میں موجود ہیں، آپ مکے میں موجود ہیں اور آپ کے ہوتے ہوئے ان کے اوپر عذاب نہیں آ سکتا. اور یہ یونیورسل لا اللہ نے بنایا ہے کہ جب نبی کسی بستی میں ہو اور وہ دعوت کا کام تبلیغ کا کام کر رہا ہو اور لوگ وہاں استغفار کر رہے ہوں، ایمان لے کے گھروں سے نکل رہے ہوں، تو اس وقت تک جب تک نبی وہاں کام کر رہا ہے اس کو ٹکال دیا جائے یا اس کو قتل نہ کر دیا جائے یا اس کو گرفتار نہ کر لیا جائے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتا بلکہ حجت پوری کرنے کے بعد پھر عذاب بھیجتا. اس لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ ان کی حجت بازیوں کے ان کے جو یہ دلیلیں ہیں ان کے اوپر غور نہ کریں، بلکہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ ان کے اوپر عذاب بھیجنے والا نہیں ہے کیونکہ آپ ان کے درمیان۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے جو عذاب ہمارے اوپر بھی آ رہے ہیں، کوئی نفسیاتی آج کا جو ہمارے حکومت کے سسٹم ہے، یہ نفسیاتی ایک عذاب ہے ہمارے اوپر۔ ہر آدمی نفسیاتی مریض ہو رہا ہے، ہر آدمی اس فکر میں ہے کہ کل کیا اس ملک کا بننا ہے، اور جو کرتا ترتا لوگ ہیں جو اس ملک کی باغ ڈور جن کے ہاتھوں میں ہے، جو عوام کے سارے جاہ و جلال جاہے مال و متاع کو لوٹ رہے ہیں، اور عوام کو کسی ہوئی عوام ہے اور عوام بھی اس کے بارے میں نہیں سوچتی، ان کو سب کو بیمار کر رہا ہے۔ اگر یہ حکمرانی یہ قرآن حکمران بن گیا، پہلے بھی بنا تھا، لیکن ابھی دنیا کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں، کئی گروہ ایسے ہیں، کئی جماعتیں ایسی ہیں جو اس قرآن کی عظمت کے اوپر کام کر رہی ہیں اور کوشش کر رہی ہیں کہ اس قرآن کی دوبارہ حکومت کریں۔ اور انشاءاللہ یہ اللہ جب ہم اس معیار پہ آئیں گے جو معیار بدر کے اندر اللہ نے دکھایا تھا، تو پھر یہ قرآن حکومت بنائے گا۔ یہ ایسے نہیں بن جائے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، بھائی نے بھائی کو قتل کیا، بیٹے نے باپ کو قتل کیا، حیدر ربیہ کو قتل کیا اس کے بیٹے نے، مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبداللہ بن عمیر کو قتل کیا۔ وہ ایمان تھا کہ یہ میرا رشتہ دار نہیں ہے، میرا رشتہ دار یہ ہے جو ایمان والا ہے۔ میرا برادری، میرا سکا بھائی اگر کافر ہے، مشرک ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، میں کلمہ دوں تو میرا کلمہ کو بھائی ہے۔ اس لیے یہ قرآن جو ہے اللہ فرماتے ہیں جب تک یہ آپ ان کے اندر تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اس وقت تک اللہ ان کے اوپر عذاب بھیجنے والا نہیں، یہ صرف ایجام کر رہے ہیں۔ اب اللہ آگے کیا فرماتے ہیں، ذرا غور کریں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور کیوں اللہ عذاب بھیجے گا؟ کبھی مکے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو استغفار کر رہے ہیں، اپنی معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ جب ہمارے قصور اور خطائیں پہلے ہو گئی ہیں ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں مسلمانوں کے گروہ میں شامل فرما دے۔ آپ کو پتہ ہے جب ہجرت ہوئی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو لے کے اور ان کا جب آمد تھا تو دونوں جو ہیں وہ باہر چلے مدینے کی طرف، تو بنو سلمہ کے جو لوگ تھے وہ بھی آ گئے، اور جو اصل میں تھے ان کے بھی قبیلے والے لوگ آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ لڑکی ہماری ہے، یہ ہماری بہو ہے، یہ ہماری قبیلے کی لڑکی ہے، تم جا رہے ہو تو تم اکیلے جا سکتے اس لڑکی کو ساتھ، اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ ذرا بڑا نازک مسئلہ ہے، ایمان ایسے نہیں مل جاتا۔ تو انہوں نے کہا اچھا بیوی بیٹھ، اور جب وہ جانے لگے تو بچہ بھی ان کی آنکھوں کے سامنے بیوی کے قبیلے والے جو ان کے قبیلے والے تھے انہوں نے بچہ بھی بیوی سے ان کا بیٹا جو تھا وہ بھی چھین لیا کہ یہ ہمارے قبیلے کا بیٹا ہے، یہ اس لڑکی کے پاس نہیں گیا۔ ام سلمہ 1 سال متواتر اس راستے پہ بیٹھ کر روتی رہی جو مدینے کی طرف جاتا ہے۔ 1 سال کے بعد ان لوگوں کو خدا کا خوف اللہ نے ڈالا تو پھر ان کا بیٹا ان کو دیا گیا، اور پیدل وہ اکیلی عورت مکے سے مدینے ہجرت کر کے گئی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو قید کیا۔ ایسی کہاں سے شخصیتیں لائیں؟ سب کہاں کچھ گل و لالہ میں نمایاں ہو گئی، رات میں کیا صورتیں ہوں گی چکے نمایاں۔ کہاں سے لائیں گے ایسے لوگ؟ میرے عزیزو اس قرآن کو سمجھ لیں، اس قرآن کو سینے کا نور بنا لیں، اپنے دل کی باغ و بہار بنائیں، آپ کی زندگی میں برکت آ جائے گی، یہ مبارک زندگی بن جائے گی، ہر قدم پہ پاکی اور صاف صفائی آپ کو مل جائے گی، آپ تقوی والے بن جائیں گے، اور جب تقوی والے بن جائیں گے تو پھر اللہ آپ کو فرقان، جیسے کل میں نے عرض کی تھی، اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ میں تمہیں فرقان عطا کروں گا، اور فرقان کیا ہے کہ تمہیں برے اور اچھے میں تمیز پیدا کرنے کی
قوت دے دوں گا، تمہارا دماغ تمہارا دل گواہی دے گا کہ یہ برا کام ہے یہ اچھا کام ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اب یہ اللہ عذاب جو بدر میں ان کے اوپر آیا تھا اس کی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور وہ ان کو عذاب کیوں نہ دے، پہلے لیکن کیوں، اب کیوں نہ وہ ان کو عذاب دے، کیوں نہ ان کے اوپر عذاب نازل کرے، جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، من المسجد الحرام وما كانوا، حالانکہ یہ اس کے متولی نہیں ہے۔ متولی کون ہے؟ جو حنفاء ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر ہے، اگر وہ جو اصل مسجد حرام کے متولی ہیں، اس لیے جو مکے کی جتنی حدود حرم ہے اس کے اندر کسی کی ملکیت شرعی طور پہ نہیں بن سکتی، یہ سب جو ارد گرد بلڈنگیں ہیں یہ حرم کی ملکیت میں ہونی چاہیے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور کسی مسافر کو وہاں تنگی نہیں ہونی چاہیے حاجی کو کہ وہاں جا کے جہاں مرضی جا کر رہے، لیکن آپ نظام بن سے گرا ہے، حاجیوں کو ہوٹلوں میں ٹھہرایا جاتا ہے، بڑے بڑے خیمے لگائے جاتے ہیں، بڑے بڑے دعوتیں کی جاتی ہیں، اور حج کا جو اصل مقصد ہے اس کو بھی آہستہ آہستہ تحلیل کیا جائے، لیکن شب گریزہ ہوگی آخر جلوائے ہوگی، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید، انشاءاللہ العزیز اس دنیا کے اوپر ایک دفعہ یہ پھر توحید کا جو علم ہے وہ بلند ہوگا۔ ان اولیاء الا المتقون ولکن اکثرهم لا یعلمون، اس کے مسجد حرام کے جو جائز متولی ہیں کون ہیں؟ صرف اہل تقویٰ۔ کون ہیں؟ اہل تقویٰ۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ان کے لیے ہدایت ہے جو اللہ سے ڈرنے والے، اور وہی اہل تقویٰ جو ہیں مسجد حرام کے متولی، جیسے سورہ آگے توبہ میں پڑھیں گے کہ آپ نے بجاز شکایت حاجہ، کہ آپ نے صرف پانی پلانا حاجیوں کو یہ سمجھ لیا کہ یہ بہت بڑی حاجیوں کی خدمت ہے، اور صدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا اور مسجد کو تنگ کرنا، لوگوں کو وہاں کے رہائشیوں کو وہاں سے اخراج کرنا ان کا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اللہ کے الا المتقون ولکن اکثرهم لا یعلمون، اللہ کے دوست ان اولیاء الا المتقون، اللہ کے دوست کون ہیں؟ کون متولی ہیں مسجد حرام کے؟ جو متقی لوگ ہیں۔ متقی کون ہیں؟ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنہوں نے پڑھ، وہ سمجھتے تھے کہ جب یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر یہ ہماری غلامی سے نکل گئے، کیونکہ ان کو صرف ایک اللہ پہ توکل ہو جاتا ہے، پھر یہ دنیا کی جتنی بھی چھوٹے چھوٹے جو لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، دولت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، آپ نے سورۃ آل عمران میں پڑھا کہ یہ چاندی کے ڈھیر اور یہ گھوڑے، یہ لذائذ دنیا جو ہے لوگوں کے لیے بڑی خوش، لیکن اللہ کے پاس دینے کے لیے اندہ حسن ہوگا، اللہ کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ، جو کچھ ہمارے پاس ہے اللہ کا ہے، آج ہم مر جائیں گے، ہم نے مرنا ہے تو پیچھے ہی ہم نے چھوڑ کے جانا، ہم نے کون سا قبر میں ساتھ دے جانا۔ اس لیے اصل جو انسان کا معراج ہے، انسانیت کی جو بلندی ہے، وہ انسان کا اللہ سے ڈرنا ہے، تقویٰ ہے، اور جو تقویٰ اختیار کرتا ہے پھر اس کی زندگی میں بہار آ جاتا ہے۔ اب اللہ کی عبادت کا بھی آپ کو بتاتے ہیں، وما کانا معاف کرنا، وما کان صلاۃ من البیت الا مقام و تصدیہ۔ اب ان کی نماز کی کیا، اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ بیت اللہ کے پاس کے لوگوں کی نماز کیا ہوتی، کیا نماز میں پڑھتے تھے؟ بس سیٹیاں بجاتے تھے، جب برہنہ زمین پہ لیٹ جاتے تھے اور اپنے ہاتھ سے اپنے تالیاں بجاتے تھے، یہ ان کی نماز ہوتی تھی شوروں کو۔ جیسے آج کل ہم کیا ہی قرآن کی عظمت کیسے بیان ہو رہی ہے سوری کہ ہم محفل حسن کرت بنا سنا دیں، اگر وہی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جو ہم خوشحالی سے قرآن پڑھتے ہیں، وہی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے
لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ قرآن میں لکھا کیا ہے۔ یہ قرآن ادھر 1 نمبر گلی میں ہمارے ایک ملنے والے تھے چودھری مشتاق صاحب، وہ ان کے وہ جو امریکہ کی جو ورلڈ ایڈ کمپنی ہے ان کے وہ برادر تھے، تو ان کی والدہ فوت ہو گئی تو کچھ وہ جو کونسلیٹ ہو گیا، تو قرآن پڑھ رہی تھی ایک بڑھیا عورت، تو اس نے پتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ لیکن نہیں، ذرا مجھے پتا ہے اس میں کیا لکھا ہے۔ اب وہ صہیونی طاقتیں، یہودی طاقتیں جو اس کو سمجھتی ہیں کہ یہ جس دن ان کو پتہ چل گیا کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہے پھر یہ قابو نہیں ہے، پھر جان دی ہوئی اسی کی ہے۔ اب یہ ہے کہ اقتدار جانے دیں گے، یہ قربان ہوں گے، لیکن قرآن کی عظمت کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے، یہ آیت مکمل کر دیں گے۔ وما کان صلاۃ عند البیت الا مقام وتصدیہ وذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ اب ذرا عذاب کا پتہ چکو، یہ جو بدر کے اندر تمہارے قتل ہوئے ہیں اور قیدی ہوئے ہیں، آج تمہارے کفر کی وجہ سے یہ عذاب ہے تمہارے اوپر۔ اب یہ نہ سمجھو کہ آسمان سے عذاب آئے گا، یہ بھی عذاب ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول کریم ورحمۃ اللہ شاکرین اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ ہمارا قرآن پڑھنا قبول فرما۔ اللہ اس ذوق سے، شوق سے یہ سارے ساتھی قرآن کو سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، آمین، ان کے گھروں میں عافیت عطا فرما، آمین، اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، آمین، اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین، اللہ ہمارے فوج سے گناہ کو معاف فرما، آمین، رات میں جو خیر ہے وہ اللہ ہمیں عطا فرما، آمین، اللہ جن کی اولاد ہے نیک اور صالح کر دے، جن کی اولاد میں اللہ نیک اور صالح عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد